تو جو ہماری باڈی پالیٹک کے وائٹ بلڈ سیلز کا فیلئر ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ ہماری ہماری ڈیفenس اور سول بیوروکریسی، ہماری جوڈیشری اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کا فیلئر تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ فیلئر ویکیوم میں نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے جو انہیلدی ہمارا ایکو سسٹم تھا، جس میں میں شامل کروں گا ہمارا میڈیا اور ہماری سول سوسائٹی، جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، اور جو ہماری ایلیٹ سو کالڈ اشرافیہ ہے، اس کی سوچ اور اس کے ایٹیٹیوڈز، وہ ان کا بہت عمل دخل ہے۔ اور وہ یہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کا مردہ پن یہیں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، اور مجھے یہاں پہ آپ بتائیں کہ میں کہاں پہ فیکچولی یہ بات جو ہے، اس میں کون سی بات غلط ہے، اور یہ مثالیں آپ پہ واضح کریں گی کہ یہ جو ہمیں غلامی نامنظور کا اس وقت ہمارا ریئیکشن ہے، بہت بڑے اس سے بھی پہلے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں اور نظروں کے سامنے ہوئے ہیں، پبلک اسفیئر میں ہوئے ہیں، جس پہ یہ قوم جو ہے وہ بالکل نم اور اس کی میڈیا اور اس کی سول سوسائٹی بالکل خاموش رہیں۔ تو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اس ملک کے سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے ٹی وی پہ آ کے آن ریکارڈ، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کو وزیر اعظم کیسے بنایا گیا، تو انہوں نے صاف ٹی وی پہ آ کے کہا، صاف لفظوں میں، کوئی دبے لفظوں میں نہیں، کہ جو امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے میک ملن تھے، چیف جنرل میک ملن، ان کے کہنے پہ مجھے وزیر اعظم لگایا گیا مشرف دور میں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو چیز ہے، اس چیز پہ میڈیا میں اور اس چیز پہ سول سوسائٹی میں، اس چیز میں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کیوں ایک طوفان برپا نہیں ہوا؟ کیوں ہم نے نہیں کہا کہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس پہ کمیشن بننا چاہیے؟ دوسری مثال جو کہ میرے نزدیک اتنی ہی اہم ہے، جنرل حمید گل، جو کہ بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں، میرے نہیں ہیں بالکل بھی۔ جنرل حمید گل نے ایک انٹرویو میں پبلکلی یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی آرمی چیف ہمارے ملک میں امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا۔ کیا اس پہ ہماری قوم نے، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے کوئی ریئیکشن شو کیا؟ اس وقت ہمیں کیوں احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کس حد تک اس ملک کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا، جو مشرف دور میں این آر او ہوا ہے۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، کس کو نہیں پتا کہ وہ این آر او کروانے والی کون سی بیرونی طاقت تھی، اور اس این آر او کو کروایا گیا، اور اس کے بعد آپ کا جو اگلا 8 سال کا خاکہ ہے وہ بالکل اس این آر او کے تحت ہی آپ کا خاکہ چلا۔ یہ پوری سموک سکرین کریٹ کی گئی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری وغیرہ وغیرہ، آپس میں ایک جعلی نورا کشتی، لیکن معاملات سارے جو ہے این آر او میں طے ہو چکے تھے، جو کہ مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں ہوا، اور جس بیرونی طاقت نے کروایا سب کو پتہ ہے۔ کیا اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ بھنگ پی کے سو رہے تھے پوری قوم؟ اس وقت نہیں تھا ہمیں پتا کہ کیا ہوا؟ اس وقت یہ جو میڈیا میں جو لوگ بڑا بولتے ہیں، وہ اس وقت وہ کہاں تھے؟ مجھے یہ بتائیں۔ حسین حقانی کا معاملہ لے لیں۔ حسین حقانی پہ اس ملک میں کیا مذاق ہے کہ ایک غداری کا مقدمہ چلتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس غداری کے مقدمے میں وہ ہی واز 100% گلٹی جو اس نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد وہ غداری کا مقدمہ سڈنلی غائب ہو جاتا ہے، کوئی اس ملک میں طوفان نہیں آتا۔ اور پھر وہ ایسا شخص جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بولتا ہے، پاکستان کے وائٹل انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے، انڈیا کے جو سوشل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس ملک میں اس شخص کو امریکہ کا سفیر لگایا گیا۔ اس پولیٹیکل پارٹی نے کوئی قیمت ادا کی یا کوئی قیمت ادا کر رہی ہے؟ اس وقت کیوں یہاں پہ طوفان نہیں آیا؟ تو یہ ایک لمبی داستان ہے ہماری بے شرمی کی، بے حسی کی اور قومی بے غیرتی کی۔ اور آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں پچھلے 20 سال میں جو وار آن ٹیرر کی ایگزامپل آپ لے لیں، کیا اس قوم نے کسی سٹیج پہ جب وار آن ٹیرر میں ایک ڈکٹیٹر نے، مشرف نے آپ کو اس جنگ میں، ٹھیک ہے اس کی شدید غلطی کہ اس نے اس جنگ میں آپ کو دھکیل دیا،
جو کہ آپ کی جنگ نہیں تھی، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا، تو جب آپ کے ملک کے بچے، جب آپ کو پتہ تھا کہ ڈرون اٹیک سے آپ کے ملک کے معصوم بچے مر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، تو کیا کتنے لاکھ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ہنگامہ، انہوں نے مظاہرہ کیا امریکن ایمبیسی کے باہر؟ وہ آپ کے ہی بچے تھے نا، وہ آپ کی ہی جو قومی ذلت ہو رہی تھی. لیکن اس پہ کیا ری ایکشن شو کیا اس قوم نے؟ ایسی جنگ جو کہ جس میں آپ قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی ریڈ لائنز ہے جو ہم نے کراس نہیں کرنی، اور اس جنگ کا ہم نے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر ہم کھل کے اس جنگ میں حصہ بنتے ہیں امریکہ کا، اور اپنے ہی لوگوں پہ فوج کشی کرتے ہیں. کیا اس چیز کی اس ملک کے اندر کتنی ریزسٹنس تھی پولیٹیکل پارٹیز میں، سول سوسائٹی میں، میڈیا میں؟ ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ یہ اسلامک فنڈامنٹلزم، ریڈیکل اسلام، اسلامک جہاد کا، اور وہ چورن بیچا گیا. اس میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں کہ ہمارے ملک میں ریلیجس جو انٹالرنس کا مسئلہ اور فنڈامنٹلزم کا اور ریلیجس وائلنس کا مسئلہ تھا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جو آپ کو ڈائریا ہو اور آپ جو ہے کیمیو تھراپی شروع کر دیں. اور بھی ملکوں میں فنڈامنٹلزم ہے. انڈیا میں RSS وغیرہ کا جو فنڈامنٹلزم وہ نہیں ہے، اور بھی ملکوں میں رہا ہے، وائلنس بھی رہا ہے. تو کیا اس کا جو ہے یہ ہے کہ آپ اپنے ایک علاقے میں، ملک کے ایک علاقے میں آپ فوج کشی کر دیں اور آپ اپنا لاکھوں کروڑوں کا ڈالرز کا نقصان اٹھائیں، جانی نقصان اٹھائیں، اور اس کے بعد بھی آپ پہ ابھی بھی FATF لگا ہوا ہے؟ اس پالیسی کی ریزسٹنس قوم کے اندر کہاں سے آئی؟ کہ کیا اس سوسائٹی، اس ملک کی سول سوسائٹی، سو کالڈ ایجوکیٹڈ ایلیٹ سول سوسائٹی بے شرمی سے، جب کہ اس ملک کے بچے مارے جا رہے تھے ڈرون حملوں میں، جا کے آسکر ایوارڈ لیتے ہیں امریکہ میں جا کے، اور اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک کے خلاف اس قسم کی جو جہریت ہو رہی ہے. عراق جو کہ انڈر آکوپیشن تھا، اس میں ایک بندے نے، ایک صحافی نے ان کے اٹھ کے جوتا مارا. اس کو پتا تھا اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن اس نے اس قوم نے ایک زندگی شو کی ان حالات میں بھی جبکہ وہ بالکل نیچے مری ہوئی تھی، انڈر آکوپیشن تھی. تو آپ تو ایک 25 کروڑ کی ایک ایٹمی طاقت تھی. مجھے بتائیں کہاں پہ بھی اس قوم نے جو ہے وہ اپنی جو زندگی شو کی ہے؟ ساری جو ہے جو آپ کی ہسٹری ہے، اس میں تو نظر آتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کی غلامی جو ہے، آپ کی غلامی کا نظارہ آپ کے سامنے کھل کے چل رہا تھا، اور آپ بھی سب حیثیت سے سب کچھ قبول کر رہے تھے. جو آپ کے آج جو میڈیا کے جو سارے لوگ ہیں، حامد میر کیا ہوا اور یہ مالک کیا ہوا اور یہ سب کچھ کیا، یہ کیا کچھ نہیں، حامد میر اسپیشلی کیا کچھ نہیں ہم اداروں کے خلاف بولتا رہا. اور میں لکھ کے دوں گا، کہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کون سی طاقت ہے جو ان کو بچا رہی ہے، ان کا تحفظ کر رہی ہے، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی جو یہ حقیقت ہے، اس سے آپ اس قوم سے مذاق کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اس قوم کو یہ الو بنانا چھوڑ دیں کہ ایک ڈونلڈ لو کا خط آیا اور اس سے جو ہے سڈنلی ہمیں پتہ چلا کہ ہم غلام ہیں. یہ آپ کے سامنے پچھلے 20-25 سال سے سب کچھ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور آپ نے سب کچھ برداشت کیا. اور یہ نہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت سے پہلے ہوا، اور عمران خان جو ہے وہ اس کی حکومت میں نہیں ہوا. اس میڈیا نے کبھی یہ پوچھا کہ معید یوسف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا آج کل وہ کدھر ہے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ اور معید یوسف وہ شخص ہے جو ممبئی اٹیکس میں انڈین نیریٹو کو سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ آ کے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی آپریٹرز کے ہاتھ میں بیٹھ جاتا ہے. اس کو ہم نے کیا کیا؟ اسی طرح آپ کے IMF اور ورلڈ بینک کے عمران خان کے دور میں لوگ آ کے آپ کی پالیسیز اداروں میں جا کے بیٹھے تھے. اس وقت کیا ہوا؟ تو یہ جو ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان حالات کو اور ان فیکٹرز کو ایڈریس نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہماری غلامی ہے، اس وقت تک ہم غلام ہی رہیں گے. یہ ایک شخص کا، ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے نیشنل کریکٹر کا مسئلہ ہے.